نسل انسانیت کے وجود سے 2000 سال قبل اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا۔ انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات آباد تھے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے ہر وقت بغاوت اور دنگے فساد کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ خون ریز لڑائیاں کرتے، اور جب ان کی یہ لڑائیاں ایک حد سے تجاوز کر جاتی تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان سے جنگ کرتے اور انہیں سمندری جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں دھکیل دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی میں جب فرشتے جنات کو مار مار کر بھگا رہے تھے تو اسی دوران انہیں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر جنات کو بہت ترس آتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جنات کے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو آسمانوں پر لے آتے ہیں۔ آسمانوں پر پہنچ کر اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے وہ بچہ بہت جلد معلم ملکوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس نیک اور عبادت گار معلم کو عزازیل کا نام دیا جاتا ہے، اور بعد میں یہی عزازیل شیطان بن گیا تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے جب تمام فرشتے عبادت میں مصروف تھے، اسی وقت عرش الہی سے اللہ کا ایک حکم بلند ہوتا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر انتہائی حیران ہوتے ہیں اور حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین پہ فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا گیا۔ یہ مٹی تمام روح ارض سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج نسل انسانیت میں مختلف رنگوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب تخلیق آدم مکمل ہو چکی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن ایک فرشتہ جس کا نام عزازیل تھا اور وہ معلم الملکوت تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس وجہ سے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے کترا رہے ہو، نہیں کر رہے سجدہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور میں مٹی کو کیوں سجدہ کروں۔ امام عبد الرحمن حذفی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل کرتے ہیں کہ اس وقت عزازیل نے نہ صرف سجدے سے انکار کیا تھا بلکہ حضرت آدم کے پتلے پر تھوک بھی دیا تھا، اور وہ تھوک حضرت آدم کے پیٹ پہ گرا تھا، جس پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کے پتلے سے تھوک والی مٹی ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم کے پیٹ پر سوراخ ہو گیا، جو آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پہ موجود ہے، اور اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا۔ یہ واقعہ امام حذفی نے بنا کسی سند کے نقل کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس واقعے کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس واقعے کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بغیر سند کے واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عزازیل کی اتنی بڑی گستاخی کو دیکھ کر اللہ کو بہت غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً وہ تمام اعزازات چھین لیے جو اس سے پہلے اسے ملے ہوئے تھے، یعنی وہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا سردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے اسے ہٹا دیا، اور اس دن کے بعد وہ شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ جس چیز کو آپ بنا رہے ہیں یہ زمین پر دنگا فساد کریں گے اور آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ مجھے مہلت دیجئے، میں قیامت تک ان کو گمراہ کروں گا اور آپ کی نافرمانی پر مائل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے سچے بندے ہوں گے کبھی بھی تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے اور ہمیشہ میری ہی عبادت کریں گے اور مجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ کہنے کے بعد شیطان بن کر چلا جاتا ہے اور رحمان رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنانے کے بعد جنت میں چھوڑ دیتے اور فرماتے ہیں کہ یہاں تمہارا جیسا دل چاہے تم ویسے ہی رہ سکتے ہو، جو چیز کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جو چیز پینا چاہو پی سکتے ہو، نیز ہر قسم کی سہولت تم اس جنت میں اویل کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن دھیان رہے کہ فلاں چیز کے قریب مت جانا ورنہ تمہیں میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگتے ہیں اور تمام فائدے اٹھانے لگتے ہیں، لیکن وہ کون سی وجہ تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کے قریب جانے پر مجبور کیا؟ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا؟
کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن جانوروں کے ساتھ مل کر اس چیز کے قریب لے گئے، یہ تمام چیزیں آپ جانیں گے اگلی ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ملتے ہیں اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔